آج کا دور بڑا مشکل، آج کا دور بڑا کٹھن، خاص طور پہ دین اور شریعت کے حوالے سے خود اسلامی ممالک کے اندر اسلام کی بات کرنا مشکل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی شان میں کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے۔ انڈیا کے اندر گزشتہ دنوں میں ایک عورت نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، کبھی ڈنمارک سے، کبھی فرانس سے، کبھی جرمنی سے، کبھی انڈیا سے، کبھی کہاں سے یہ گستاخیاں اللہ کے محبوب پیغمبر کی ہو رہی ہیں۔ 56-57 اسلامی ممالک موجود پھر بھی ہو رہی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے نام لیوا موجود پھر بھی ہو رہی ہیں۔ 2 ارب کے قریب مسلمان روئے زمین پر موجود، لیکن ان کے پیغمبر کی عزت اور حرمت محفوظ نہیں ہے۔ یقین جانیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو امت کو کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا یا تو گستاخ نہ رہے یا پھر امت کو چاہیے کہ وہ سارے اجتماعی خودکشی کر لیں، وہ مر جائیں، انہیں دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ آج کے دور میں سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، آج ہمیں دنیا میں جینے کا حق نہیں رہا، آج آپ کو دنیا میں جینے کا حق نہیں رہا۔ ہمارے حکمرانوں کو وہ جو جہاں بھی ہے، ہمارے بڑے بڑے چیف، ہماری فوج، سب بیکار، سب نکمے، کہ اگر اللہ کے محبوب پیغمبر کی حرمت محفوظ نہیں ہے تو یہ ساری فوجیں آگ لگا دینے کے قابل ہیں، یہ ساری ایجنسیز تباہ کر دینے کے قابل ہیں، انہیں موت کے گھونٹ پی کے مر جانا چاہیے۔ کاش ہمارا ہاتھ وہاں پہنچ سکتا، کاش ہم لوگ وہاں پر پہنچ سکتے۔ اگر آج ہم ارادہ کریں گے تو یہی ادارے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ حالانکہ خود کا مسلمان کہنے والے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، کیا پاکستان کی حرمت اللہ کے محبوب پیغمبر سے زیادہ ہے؟ ایک نہیں، کروڑوں پاکستان اللہ کے محبوب پیغمبر کی پاؤں کی جوتی کی خاک پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ نہیں چاہیے ایسا پاکستان، نہیں چاہیے ایسی دھرتی کہ جس کی موجودگی میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی حرمت پامال ہو، ان کے عزت پر آنچ آئے۔ آج احتجاج کی کالیں ہوتی ہیں، آج ریلیاں نکالی جائیں گی، ٹھیک ہے، میرا اتنا ہی بس ہے، آج کے مسلمان کا اتنا ہی بس ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کریں نا گستاخی، امریکہ کبھی احتجاج نہیں کرے گا، وہ کبھی ریلی نہیں نکالے گا۔ آپ ہولوکاسٹ کی بات کریں، یہودی کبھی احتجاج نہیں کرے گا، وہ کبھی ریلی نہیں نکالے گا۔ آپ کو آپ کے مقام پر آ کر مار کے جائے گا کہ وہ مار سکتا ہے۔ اور ہم آج اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ایٹم ہونے کے باوجود، بہترین فوج ہونے کے باوجود، ہم کس کام کے؟ ہمارا ایٹم کس کام کا؟ ہماری فوجیں کس کام کی؟ کہ اگر دین محفوظ نہیں، اسلام محفوظ نہیں، پیغمبر اسلام کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ دیکھیں ہجرت کے واقعات، کیسے حضرات صحابہ اپنی جان کے نذرانے دے رہے ہیں، کیسے مکہ کو قربان کیا۔ مکہ ان کا وطن تھا، جیسے میرا اور آپ کا پاکستان وطن ہے، لیکن جب بات اسلام کی حرمت کی آتی ہے، پیغمبر کی حرمت کی آتی ہے، رب کے دین کی حرمت کی آتی ہے، پھر حضرات صحابہ نے اپنے مکانات کو نہیں دیکھا۔ ابو سلمہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اکلوتے بیٹے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ لوگوں نے مکانات چھوڑے، گھر بار چھوڑے، مویشی چھوڑے، مال چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کے تن کے کپڑے بھی مشرکین نے اتار لیے۔ ہماری کوئی چیز تم مدینہ نہیں لے جا سکتے، لیکن بات رب کے دین کی ہے۔ ایک نہیں کئی جانیں قربان ہو گئیں، لیکن دین کو زندہ رکھا۔ پیغمبر اسلام سے جو عہد وفا کیا اس کو پورا کیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج میں اور آپ اپنے لیڈروں کے لیے روڈیں بند کرتے ہیں، روڈوں پر جا کر مار کھاتے ہیں، احتجاج ریلیاں نکالتے ہیں۔ کاش ہم نے یہ ریلیاں اللہ کے دین کے لیے نکالی ہوتی، کاش یہ ماریں رب کے نظام کے قیام کے لیے کھائی ہوتی۔ تو یاد رکھیں، آج انڈیا کیا دنیا میں کوئی ایسا فرد نہ ہوتا جو پیغمبر اسلام کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکتا، لیکن ہمارے سوچنے کے زاویے بدل گئے، ہمارے سوچنے کے انداز بدل گئے۔ آج اس حد تک یقین جانے کوئی پتہ نہیں کہ کب رب کے عذاب کا کوڑا برسے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج میرا اور آپ کا جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ میں اور آپ جیتے کیوں ہیں؟
کھاتے ہیں کمانے کے لیے، کماتے ہیں کھانے کے لیے۔ آج کوئی اپنے دفتر سے چھٹی نہیں کر رہا، آج کوئی اپنی دکان کو خالی نہیں چھوڑ رہا، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن رب کا دین، پیغمبر کی عزت اور عظمت اور شان کہ جن کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے، جن کے کلمے کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے، آج وہ ہستی محفوظ نہیں ہے، تو بتائیں نا پھر میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا رہا؟ میں کل کیا منہ لے کر جاؤں گا اللہ کے سامنے؟ کیا منہ لے کر جاؤں گا اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے؟ کاش ہمیں اللہ کے محبوب سے عشق ہوتا، کاش ان سے محبت ہوتی۔ ہم کاغذی لوگ ہیں، کاغذی۔ ہم نے عشق اور محبت کا نام صرف کاغذات میں دیکھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہمیں نہیں معلوم عشق و وفا کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ یہ پہنچے غار ثور کے پاس، سفر کر کے ابو بکر بھی آ رہے ہیں، سفر کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی عمر مبارک 53 برس ہے، ابو بکر صدیق کی عمر 51 برس ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے، پیغمبر کے قدموں کو دیکھا کہ زخمی ہیں، کہا آقا آپ کے پاؤں زخمی ہیں، آپ چڑھیں گے کیسے؟ کیوں نہ سواری کا انتظام ہو؟ آقا مسکرائے، ابو بکر سواری کہاں سے آئے گی؟ ہمارے تو جان کے پیچھے دشمن پڑے ہوئے ہیں، سواریاں کہاں سے آئیں گی؟ صدیق نے کہا اے میرے پیغمبر، اگر آج سواری موجود نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ابو بکر کا کندھا آپ کے لیے سواری بنے گا۔ ابو بکر بھی تھکا ہوا ہے، وہ بھی ایک بشر ہے، 51 سال عمر ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور پھر غار ثور کی پہاڑی کو چڑھنا شروع کیا۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، اللہ آپ کو لے کر جائے، غار ثور کا سفر اللہ آپ کو عطا کرے۔ جب آپ وہاں پر چڑھنے لگے، تصور کیجئے گا 51 سال کا بوڑھا ہے اور 53 سال کا پیغمبر اس کے کندھوں پہ ہے، اور وہ اس کو لے کر پہاڑ کے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیا چیز چلا رہی ہے؟ عشق۔ کیا چلا رہا ہے؟ محبت۔ ہمارا عشق اور محبت کیا ہے؟ ہم اپنے گھر سے مسجد نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم پیغمبر کا چہرہ، ارے اگر بائیکاٹ کرنا ہے، اگر تم نے ریلی نکالنی ہے، بلکہ میں ایک بات اگر کہہ دوں تو شاید میری اور آپ کی بخشش اور آج کے حالات کے لیے کافی ہو جائے کہ آج ہم ان کے خلاف، جو بھی ہمارے پیغمبر کے دشمن ہیں، جو بھی ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہم ان کے خلاف ایک احتجاج یوں ریکارڈ کرا لیں کہ آج ہم میں سے ہر ایک یہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد پیغمبر کا چہرہ میں سامنے رکھوں گا، تاکہ دنیا کے جس کونے میں جاؤں دیکھنے والا سمجھ جائے یہ محمدی آ رہا ہے۔ ہم ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کریں، ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کے چہرے کو، ان کی سنت کو، ان کی شریعت کو، ان کے لباس کو، ان کے دین کو عام کر دیں، اتنا عام کریں، اتنا عام کریں کہ دشمن اپنی موت مر جائے۔ ہم ایک محمد کا روتے ہیں، یہاں ہر گلی سے محمد کا غلام نکل رہا ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر شاید کوئی بات بنے، وگرنہ میرے اپنے کام دھندے بھی چلتے رہیں اور میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگا کر یہ سمجھ لوں کہ میں نے حق ادا کر دیا، میں مجاہد اعظم بن گیا۔ افسوس، آج میدان جہاد خالی ہیں۔ آج دشمن نے ہمیں موبائل دے کر، سوشل میڈیا دے کر، اس کے میدان کا مجاہد بنا کر، پنکھے لگاؤ، اے سی گھر میں بیٹھو اور بیڈ پر لیٹ کر جہاد کرو، عام کرو، میسج آتے ہیں۔ اتنا اس کو عام کرو کہ امریکہ کو پتہ چل جائے، اتنا اس کو عام کرو انڈیا کو پتہ چل جائے، اور وہ بھی ہنستے ہوں گے یہ کیسے مجاہد ہیں۔ ایک مجاہد ابو بکر صدیق بھی تھا جو میدان میں نکل کے دشمن کو للکارتا تھا، کبھی مجاہد عمر بن خطاب بھی تھا جو میدان میں نکل کر دشمن کو للکارا کرتا تھا۔ آج ابو بکر نام کے لوگ تو ملیں گے، عمر نام کے لوگ تو ملیں گے، لیکن وہ صدیقی کردار، وہ عمری کردار نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دین کو چھوڑا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دین کے تقاضے چھوڑے، ہم نے خود کو دنیا میں لگایا۔ اب دیکھو نا دنیا کیسے دور بھاگ رہی ہے، لوگ رو رہے ہیں، گھی 500 کا ہو گیا، یہ 5000 کا ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا، اگر میں نے اور آپ نے توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا، پیٹرول 2000 پہ جائے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے توبہ استغفار نہ کی، یہ شکر کرو کہ اللہ ہمیں گھی دے رہا ہے، پیٹرول مل رہا ہے، وگرنہ میری اور آپ کی اس وقت کی جو حالت ہے اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن حالات میں پڑے ہوئے ہیں، یقین جانیں یہ چیزیں ہماری پہنچ سے کیا ہو جائیں گی۔ ہم روئیں گے،
ہم چلائیں گے، اللہ کی آ کر لاٹھی نہیں مارتا، اللہ کی پکڑ ایسے ہی آتی ہے، وہ کبھی کس انداز میں پکڑتا ہے، کبھی کس انداز میں پکڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے پھر میں آزمائشیں بھیجتا ہوں، کبھی تمہیں خوف زدہ کر کے، ہمارے دلوں پہ خوف، کبھی بھوک، کبھی مال اسباب کی کمی، کبھی یہ مہنگائی، کبھی اشیاء کام سے دور ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ ہے۔ حکمران غافل ہیں، تمام ممالک کے مسلم حکمران غافل ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو ہی محنت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو ہی کوشش کرنی ہے، اور پہلا کام استغفار کرنا ہے، پہلا کام اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پہلا کام اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ قوم یونس کو سامنے رکھو، اللہ کا امر آ گیا، عذاب کا کوڑا برس گیا، بادل سامنے آ گئے، قوم نے دیکھا پیغمبر چلے گئے، اب ہمارا پرسان حال کوئی نہیں، عذاب کے آثار آ گئے، بستی محل سے نکلے، جانوروں کو لیا، بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، میدان میں جمع، رونا شروع کر دیا، آہوزاری شروع کر دی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ آج مجھے اور آپ کو ایسے ہی رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، دل کتنے سخت ہیں، ہمیں رونا بھی نہیں آتا، دل کتنے سخت ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ پیٹرول کی مہنگائی پہ رونا آتا ہے، جب یہ خبر چلی مہنگا ہونے لگا ہے، میں روڈ سے جب چلا تو پیٹرول پمپ پہ رش، میں حیرت میں پڑ گیا، کیسی جاہل قوم ہے کہ 20-30 روپے بڑھیں گے، 250-300 روپیہ بچے گا، اور 2 گھنٹے یہاں پر ذلیل بھی ہوں گے، دھکے بھی کھائیں گے، گالم گلوچ بھی کریں گے۔ او بھائی کیا کر رہے ہو؟ ہم بڑی سمجھداری والا کام کر رہے ہیں، رات کو پیٹرول 30 روپے مہنگا ہوگا، میری پیٹرول کی ٹینکی میں 8 لیٹر پڑتا ہے، 240 روپے بچانے کے لیے میں 4 گھنٹے پمپ پہ ذلیل ہوتا رہا۔ ادھر نمازوں کے اوقات آئے اور چلے گئے، مسجدیں ویران، جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں پھر اللہ یوں ہمیں ذلیل کرے گا۔ تو لہٰذا ایک تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور نمبر 2 مساجد کو آباد کریں اور اللہ کے حضور پیش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ غصہ ٹھنڈا ہو، اللہ کے جلال میں کمی آئے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر سے عشق و محبت کی بات کریں، اس بات کو لائیں، اور عملی طور پر زبانی جمع خرچ نہیں، ارادہ کر کے یا اللہ آج کے بعد انشاءاللہ میں پیغمبر کی عزت حرمت پر پہرا دوں گا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا سپاہی بن کر، ان کا جانثار بن کر، اور ان کی وردی پہن کر۔ یہ اصول ہے ہماری فوجوں کا کہ جو وردی پہنے گا وہی میدان میں آئے گا اور دشمن سے مقابلہ کرے گا۔ ان وردیوں کے ذریعے پہچان ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کا مجاہد ہے اور یہ انڈیا کا وہ ہے، یہ فلاں کا ہے۔ تو آج اللہ کے محبوب پیغمبر کی فوج میں بھرتی ہونا ہے، اور اس کی وردی کیا ہے کہ پیغمبر کی داڑھی ہمارے چہرے کی زینت بنے، پیغمبر کا لباس ہمارے وجود کے اوپر آئے، پیغمبر کی عزت کا امامہ ہمارے سر پہ سجے، اور ہم اس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کے سپاہی بن کر، جانثار بن کر میدان میں نکلیں۔ ہم جہاں نکلیں گے دشمن امریکہ میں کانپے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے کتنے واقعات ہیں، تو بات چل رہی تھی ہجرت مدینہ کی، اور ہم پہنچے تھے غار ثور تک، پھر آگے کے مرحلے صدیق نے کیسے طے کیے اور وہاں کے اندر حالات کیا پیش آئے، اگلے جمعے بات ہوگی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ آج امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر آج امت نے استغفار نہ کیا، گناہوں کو معاف نہ کرایا، تو یقین جانے حالات بہت خراب ہیں۔ آپ کو اگر اندازہ نہیں ہے تو نہ ہو، لیکن کبوتر آنکھیں بند کر کے بلی کو دیکھے اور آنکھیں بند کر لے، اور یہ تصور کرے کہ بلی مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں بھی بلی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جب بلی کا پنجہ اس کی گردن پہ آئے گا پھر پڑپڑانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، آج قبرستان میں جائیں آپ کو کئی ایسے مردے ملیں گے جو یہ کہا کرتے تھے اگر ہم حق کے لیے نکلے تو مار دیے جائیں گے، وہ آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ سوچئے گا، ہم حق کی خاطر نکلے تو مار دیے جائیں گے، آج ان سے بھی قبریں بھری ہوئی ہیں، قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ تو مرنا ہے، موت برحق ہے، وقت پہ آئے گی، ایک لمحہ کے پیچھے نہیں ہو سکتا، لیکن موت ایسی آئے کہ خود موت کو بھی فخر ہو، فرشتے استقبال کے لیے آئیں۔ جانا تو بار صورت ہے، تو کیوں نہ پیغمبر کے وفادار بن کے جائیں، اللہ کے تابعدار بن کے جائیں، دیندار بن کر جائیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل میں لانے کی اور عملی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔